اگر آپ سفر میں ہیں، ٹرین رک گئی اور رکی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ پوچھ رہے ہیں؟ اگر رکنے کے بعد آپ نے ٹرین میں نماز پڑھی ہے تب تو اس نماز کو لوٹایا نہیں جائے گا. ہاں البتہ فرض، واجب اور فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کو اگر آپ چلتی ٹرین میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ انتظار کریں. ٹرین اگر نماز کے وقت میں رک جائے تو رکی ہوئی ٹرین میں آپ نماز ادا کریں. لیکن اگر نہیں رکی اور نماز کا وقت جا رہا ہے تو چلتی ٹرین میں آپ نماز ادا کر لیں، لیکن بعد میں اس فرض، واجب وغیرہ کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا، پھر سے ادا کرنا پڑے گا. لیکن ٹرین رکنے کے بعد میں جو رکعتیں یا نمازیں ادا کی جاتی ہیں ان کو پھر دوبارہ نہیں لوٹایا جاتا. وہ نماز پڑھنا درست ہے اور صحیح ہے. جی اگر 4 رکعت نماز فرض کی کسی نے نیت کی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو گیا، پھر تیسری رکعت میں اس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، تیسری رکعت میں پھر بیٹھ کر کے اتحیات پڑھنے لگا تو کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چوتھی رکعت میں اٹھنے کے بجائے فرض نماز میں تیسری رکعت ہی کے اندر بیٹھ گیا اور اتحیات پڑھنے لگ گیا تو ظاہر سی بات ہے جب اتحیات پڑھنے لگ گیا تو 3 تسبیح کی مقدار سے زیادہ وہ بیٹھ چکا ہے. لہذا جب غیر محل میں وہ بیٹھ گیا تو اسے کھڑا ہو جانا چاہیے اور بعد میں جب اپنی 4 رکعتیں پوری کر لے تو سجدہ سہو اس کے اوپر واجب ہوگا. چوتھی رکعت کے اندر سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی. جی کیا ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ یہ چھوٹے قد والا ہے یا اس کی ہائٹ چھوٹی ہے، یہ کہنا درست ہے کہ نہیں ہے؟ اصل میں جو غیبت کا باب ہے اس میں جو باتیں بیان کی گئی اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کسی کو ناٹا یا ٹھینا بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی غیبت ہے. یعنی پیٹھ پیچھے آپ نے کہا ہے تو ایسی صورت میں یہ غیبت ہو گیا، اور سامنے اگر آپ نے اس سے کہا تو یہ اس کی دل آزاری ہے. کیونکہ آدمی کو جب اس کے کسی ایسی چیز کے بارے میں بتایا جائے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بات اس کے سامنے بھی نہیں کہنا چاہیے اور اس کی پیٹھ پیچھے بھی نہیں کہنا چاہیے. مجھے یاد آتا ہے غالباً ایک عورت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہہ دیا تھا کہ وہ عورت ٹھنگنی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کہنے سے منع فرمایا تھا. کیونکہ جو بات اس کو سامنے کہنے سے تکلیف ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے اس بات کو کہنا یہ غیبت ہے. اس کے پیٹھ پیچھے بھی وہ بات نہیں کہنا چاہیے. اگر کسی نے ایسا کہہ دیا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس سے کہے کہ تمہاری عدم موجودگی میں نے ایسا کہہ دیا، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں اور آئندہ میں تمہارے قد کے اوپر اس طرح کا کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. اگر کوئی کسی مجمع میں کسی پیر سے مرید ہو اور اس نے یہ کہنے کے بجائے کہ میں مرید ہو گیا ہوں یہ کہہ دیا کہ میں طالب ہو گیا ہوں تو کیا حکم ہے؟ ان کا یہ سوال ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم مرید ہوتے ہیں تو یہ کہاں کہتے ہیں کہ میں مرید ہو رہا ہوں؟ وہ تو پیر کے ہاتھ میں یا جو بھی رومال وغیرہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جو پیر پڑھواتا ہے، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، اللہ مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. تو غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما جب کہہ دیا تو وہ مرید ہو گیا. لیکن اگر زبان سے کوئی اگر طالب کا لفظ کہہ بھی دے لیکن اس کے دل میں نیت مرید ہونے کی ہے تب پھر وہ مرید ہی ہوگا. اس لیے کہ طالب عام طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے کسی پیر سے مرید ہو چکے ہوتے ہیں، بعد میں کوئی اور پیر صحیح شرائط ان کو مل جاتا ہے تو اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے طالب ہو جایا کرتے. تو اگر وہ کسی سے مرید ہے ہی نہیں، پہلی بار پیر کے دامن میں آیا ہے وہ، تب تو پھر وہ چاہے طالب کہے یا مرید کہے، اس کے دل میں مرید ہونے کا ارادہ ہے تو مرید ہی ہوگا وہ. لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر آپ طالب بھی ہو رہے ہیں کسی سے مرید ہونے کے بعد تو اگر آپ کا پیر با کمال ہے تو کسی اور سے طالب ہونے کی ضرورت نہیں، پیر ہی سے فیضان حاصل کریں، پیر اگر حیات کے اندر ہے. ہاں اگر آپ پیر کے وصال کے بعد کسی سے فیضان حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ با کمال کوئی آپ کو مل گیا اس سے طالب ہونا چاہتے ہیں تو یہ بھی درست ہے، ایسا کر سکتے ہیں.
بغیر داڑھی والا اگر مصلی امامت پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے بغیر داڑھی والوں کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہی سوال ہے نا آپ کا. دیکھو جو شرائط امامت میں سے ہے وہ امام فاسق نہ ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مشت سے کم اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے، وہ داڑھی کٹواتا ہے یا مکمل داڑھی منڈواتا ہے تو فاسق ہے. جب وہ فاسق ہے تو امامت کے جو شرائط ہے اس کے اندر نہیں پائے گئے تو وہ امام بننے کے لائق نہیں. تو لہذا وہ امام جب نہیں بن سکتا تو اس کے پیچھے چاہے داڑھی والا نماز پڑھے یا بغیر داڑھی والا نماز پڑھے، کسی کی نماز بھی فاسق کے پیچھے درست نہیں ہوگی. اگر پڑھ لی کسی نے تو ان نمازوں کو پھر سے لوٹانا پڑے گا. اگر ایسی جگہ کوئی پہنچ جائے جہاں پر کوئی مسجد نظر نہ آئے تو کیا اس کو جماعت تلاش کرنے کے لیے مسجد کو تلاش کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ اہل سنت و جماعت کی کوئی مسجد اپنے قریب میں پا سکتا ہے جہاں پر جا کر کے وہ فرض نماز ادا کر لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جا کر کے وہ مسجد کے اندر نماز ادا کرے. اگر مسافر نہیں ہے وہ تو اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کتنی دور تک تلاش کرے. تب ظاہر سی بات ہے نماز کے اوقات فکس ہیں اور جماعت کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. جو آدمی جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے ٹائم ٹیبل کے بارے میں کچھ کمی بیشی کے ساتھ میں وہ جانکاری ضرور رکھتا ہے. تب اس کو معلوم ہے کہ بھئی اتنا نماز کا ٹائم ہے اور عموماً بمبئی کے اندر جماعت اتنے بجے تک ہوتی ہے، تو اتنے وقت کے اندر اتنی قریب میں کوئی مسجد میسر آتی ہے تب تو جا کر کے وہ تلاش کر کے نماز ادا کر لے. لیکن اس کو معلوم ہے کہ اب جماعت کا وقت بھی ختم ہو گیا، ایسے وقت میں بمبئی کی سرزمین پر جماعت جو ہے وہ نہیں ملتی ہے، تو اگر اس کے ساتھ میں کوئی اور بندہ ہے اہل سنت و جماعت میں سے تو 2 ہیں یا 3 ہیں، وہ خود آپس میں مل کر کے جماعت قائم کر لیں. اگر کوئی بھی نہیں ہے تو مجبوری کی صورت میں وہ اکیلا تنہا نماز ادا کر لیں. جی، بغیر ٹوپی کے ان کا سوال یہ ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ویسے اگر ٹوپی کوئی نہ لگائے اور اس لیے نہ لگائے عاجزی کے ساتھ میں، تاکہ میں ایک عاجز بندہ ہوں، عاجزی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں، تب تو بغیر ٹوپی نماز پڑھنا کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی بغیر ٹوپی اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کیا ٹوپی لگائی جائے، نماز کے اندر کیا ٹوپی لگانا اتنا ضروری ہے تکبر کے ساتھ میں، تو پھر یہ بڑا سخت حکم ہے اور ایسا شخص بڑے وبال کے اندر گرفتار ہوگا. اور اگر کوئی ایسے قائلی کی وجہ سے ٹوپی نہ لگائے تب نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایک ضروری مسئلہ یہاں پہ یاد رکھا جائے. بغیر ٹوپی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن آج ہم جس دور میں چل رہے ہیں اور خاص طور سے جس شہر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہاں پہ بغیر ٹوپی نماز پڑھنے والی ایک خاص جماعت ہے. آپ جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ارے غیر مقلدین جو ہیں وہ یہاں پہ خاص طور سے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں گے تو لوگ آپ کو بھی کہیں معاذ اللہ غیر مقلد نہ سمجھنے لگ جائیں اور نام نیاد اہل حدیث نہ سمجھنے لگ جائیں. لہذا ایسے علاقے میں اور اس زمانے میں خاص طور سے بغیر ٹوپی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اگرچہ بغیر ٹوپی نماز صحیح ہو جاتی ہے لیکن نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ کوئی آپ کو بد مذہب نہ سمجھے اور آپ کے بارے میں بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. جی یعنی جو آفسوں میں کام کرتے ہیں اور مجبوری کی وجہ انہیں آفیسروں سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے، صرف آفیسروں سے ہی ہاتھ ملانا پڑتا ہے نا. ہاں، اب وہ آفیسر بعض ہندو رہتے ہیں اور ان میں کچھ بد مذہب رہتے ہیں، تو ایسا ہے کہ بد مذہب وہابیہ وغیرہ جو مرتدین زمانہ ہیں ان سے سلام مصافحہ اور کسی طرح کا میل ملاپ جائز نہیں ہے. ایسے لوگوں سے ہاتھ ملانا نہ تو آفس کے باہر جائز ہے نہ آفس کے اندر جائز ہے، ان سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے. اور جہاں تک کافر وغیرہ کی بات ہے ان سے بھی اس طرح کے دوستانہ تعلقات اور ہاتھ وغیرہ ملانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کافر ایسی پوسٹ پر ہے کہ اگر اس سے ہم ہاتھ نہ ملائیں تو ہمارا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اور یا کچھ اور تکلیف وغیرہ کی بات آ سکتی ہے، تو ایسے کافر سے مرے دل کے ساتھ میں
عزت کے طور پر نہیں بلکہ یہ سمجھ کر کے کہ اپنا کام نکالنے کے لیے میں نے ایسے ہی ہاتھ آگے بڑھا دیا، ایسی سچی مجبوری کی صورت میں خالی اس سے بے دلی کے ساتھ میں ہاتھ ملا سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر کراہت رہے، کسی طرح سے اس کے حوالے سے دل کے اندر محبت کا برتاؤ نہ پیدا ہونے پائے ہیں۔ اب سوال جواب مکمل ہو گئے، اب ختم کے ان کا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت نماز فرض کوئی اگر پڑھ رہا ہے اکیلے میں تو 2 رکعت تو بھری پڑی جاتی ہے، الحمد شریف اور سورہ دونوں پڑھی جاتی ہے، بعد والی جو فرض 2 رکعت جیسے زور والی اکیلا پڑھ رہا ہے تو وہ دونوں صرف الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، ان میں سورہ نہیں ملائی جاتی ہے، یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تیسری رکعت بھری پڑھ لیا یعنی تیسری رکعت میں بھی سورہ ملا دیا تو کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور تیسری رکعت میں بھی الحمد شریف کے بعد میں سورہ ملا دیا، بھول کر ملا دیا تب بھی کوئی حرج نہیں، اور جان بوجھ کے بھی ملا دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور چوتھی رکعت میں بھی وہ سورہ ملا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ 4 رکعتیں فرض کی اکیلا پڑھنے والا بندہ یہ بھری پڑھ سکتا ہے، نماز درست ہے، سجدہ سہو وغیرہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صرف 3 ہی بھری پڑا، چوتھی اگر بھری نہیں پڑا تب بھی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب صلاۃ والسلام ہوگا، اس کے بعد میں فاتحہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کلمہ حق کو قبول فرمائے، جو خطائیں ہوئی ان کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔